السلام علیکم بچوں۔ تو عقل مند چوہے کی نیکسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ۔ عجیب سا جانور ارغوانی رنگ کا گاؤن پہنے ریما کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ریما اس کی خوبصورت نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس جانور نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ریما کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ کچھوا ہی ہو سکتا ہے۔ کچھوا نے ریما کو دیکھ کر دانت نکال دیے۔ ریما نے اس سے سوال جواب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں چلی آئی اور اپنی فریج میں سے 2 موٹے موٹے سرخ بیر نکالے۔ بیروں کو طاشت میں رکھ کر وہ کچھوے کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ریما نے سرخ بیر کچھوے کو پیش معذور کرتے ہوئے اس وقت اور میں اس کے کوئی چیز تیار نہیں ہے ورنہ وہ مہمان کی خاطر تواضع زیادہ اہتمام سے کرتی۔ دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈالے۔ بیروں کا گودا بڑا رسیلا اور میٹھا تھا۔ کچھوا ریما کی خدمت سے بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اب یہیں رہے گا۔ کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیری کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نکالنے کی کوشش کی، اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا؟ کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ ریما کی ترکیب کارگر ثابت ہو گئی۔ ریما نے فوراً ہمدردی جتائی اور اس کی کمر پر ہاتھ مارتے تاکہ گٹھلی نکل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طرح سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھوے کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ریما دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا اس کی بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے بامشکل اشارے سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا اور ریما سے فوراً اسے راستہ سمجھایا۔ کچھوا اکڑتا پڑتا اٹھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ ریما اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ریما کچرے کے شروع میں ہی رک گئی تھی۔ وہ کچھوے کو آگے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ کیچڑ دراصل دلدل تھی جو کہ اپنے اندر آنے والے جانوروں کو نگل لیتی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے۔ کچھوے کو اپنا پاؤں اٹھانا دشوار ہو گیا۔ وہ حلق کی تکلیف کو بھول گیا۔ کیچڑ سے پاؤں نکالنے کی کوشش کی۔ وہ جتنا اوپر کو زور لگاتا دلدل اسے اتنا ہی نیچے کی طرف کھینچتی۔ کچھوے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ریما نے اس کے ساتھ چالاکی کرتے ہوئے اسے کیچڑ والی دلدل میں اتار دیا ہے۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف سرخ بیر کی گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی اذیت پہنچا رہی تھی تو دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کے جسم کو نگلتی جا رہی تھی۔ ریما خاموشی سے کچھوے کو دلدل میں ڈبوتا ہوا دیکھتا ہی رہی۔ جب
کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی۔ کیڑے مکوڑے اور جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ ریما نے محفوظ خوراک کو دھوپ لگوانے کا سوچا تھا، اس میں سے برساتی نمی ختم ہو گئی۔ اگلے دن اس نے محفوظ کیا ہوا پنیر باہر نکالا اور دھوپ میں رکھ دیا تاکہ اس میں برسات کے اثر ختم ہو جائیں۔ پنیر کی خوشبو فضا میں پھیلی تو تتلیوں نے اس کی طرف راہ لی۔ وہ پنیر پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کر اڑ جاتیں اور ریما تماشا دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ پنیر کا رس ہی خوب ساتی نمی تھا جس کا نکل جانا ضروری تھا۔ تیز دھوپ کے موسم کے آغاز پر چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہیں رہا اور اس کے باعث جو کیڑے مکوڑے وہاں آئے تھے ان سے جان چھڑا چکی تھی اور کچھوا ابھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ریما نے سب چوہوں کو گھر میں بلا کر ان کی ضیافت کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ اس نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا گھسا اور پھر بے بسی کے عالم میں دلدل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ریما کی کہانی سن کر سب چوہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ تو بچوں، یہ اینڈ تھا سٹوری کا۔